نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الی قولہ تعالی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اسلام میں بالکل آغاز ہی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال صرف کرنا نہ صرف یہ کہ ایک فعل محمود رہا ہے بلکہ یہ شریعت کا بھی ایک لازمی جز رہا۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا معاملہ ہوا، حابیل اور قابیل کا، کہ دونوں نے قربانیاں پیش کی اللہ کی حضور میں، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی، اور اسی سے پھر شدید قسم کے حسد کے اندر مبتلا ہو کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف کرنا، خرچ کرنا، یہ گویا کہ ہمیشہ سے فطرت انسانی میں بھی شامل ہے۔ تبھی یہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور تمام آسمانی جو شرائع رہی ہیں ان سب میں بھی اس کا مقام رہا، اور یہ یقیناً عبادات میں شامل رہا ہے۔ اس ضمن میں آج میں سب سے پہلے، جبکہ ہم 2 رکوع آج ارادہ رکھتے ہیں کہ پڑھیں سورہ بقرہ میں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کے ضمن میں قرآن مجید کا ضربۂ سلام ہے۔ یہ جو 36واں اور 37واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس موضوع پر قرآن مجید کا عظیم ترین بھی، جامع ترین بھی مقام یہی ہے۔ لیکن اس کی تمہید کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلے تو 10 اصطلاحات سے اپنے آپ کو واقف بنا لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کو کن کن اعتبارات سے اور کن کن اسلوبوں سے تعبیر کیا گیا۔ سب سے بنیادی اصطلاح جو سمجھیے کہ عرب جاہلیت کے اندر بھی ایک بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی تھی، وہ تھا بھوکوں کو کھانا کھلانا، اطعام الطعام۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، آپ کو معلوم ہے سورہ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ گویا کہ یہ بڑے محمود افعال میں سے ہے کہ کوئی شخص اس وقت جبکہ قحط کا عالم ہو اور خود بھی لالے پڑے ہوئے ہو، اس وقت انسان جو ہے وہ یتیم کو یا کسی قیدی کو، اس لیے کہ اس زمانے میں قیدی اس طرح کی جیلیں نہیں ہوتی تھی کہ جہاں انہیں راشن ملتا ہو، بلکہ کوئی شخص نادہندہ ہے اگر کسی کا، اس نے اس سے قرض لینا تھا اور وہ نہیں واپس کر سکا ہے، تو پھر وہ اس کے حوالے ہوتا تھا، وہ اپنے گھر میں باندھ کر رکھتا تھا، کچھ کھانے کو دے دیا تو دے دیا، نہیں تو فاقہ کرے، جب تک کہ اس کے اعزاء و اقارب آ کر اس کے پیسے ادا نہ کر دے، وہ شخص اسیر ہے اس کے پاس۔ تو ایسے حالات میں در حقیقت اسیروں کو بھی کھانا کھلانا جو ہے یہ ایک بڑا نیکی کا کام تھا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ کسی انسان کے اخلاق سے بالکل یہ عاری ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سورہ معاون میں جو بڑی بنیادی صورتوں میں سے قرآن مجید کی، یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت مذمت کے انداز میں فرمایا وہ شخص خود تو کیا کسی کو کھانا کھلائے گا، وہ تو کسی اور کو بھی کھانا کھلانے، کسی غریب اور محتاج اور بھوکے کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے سکتا۔ تو پہلی اصطلاح ہے اطعام الطعام۔ دوسری اصطلاح اعطاء،
یہ سورۃ اللیل جو بڑی عظیم صورتوں میں سے قرآن مجید کی اور مقام صدیقیت کا بیان جو ہے وہ سورۃ اللیل میں ہوا ہے. اس میں آیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. تین بنیادی اوصاف ہے کہ اگر کسی انسان کی شخصیت میں موجود ہو تو گویا کہ وہ صدیقیت کی طرف وہ ترقی کر سکتا ہے، مقام صدیقیت تک پہنچ سکتا ہے. اور اس میں سب سے بنیادی لفظ اعطاء، دینا، عطا کرنا، کسی کو دینا، کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو دینا. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے ایتاء المال، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اپنا مال عطا کرنا، اپنا مال دے دینا غریبوں کو، قرابت داروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو اور مقروضوں کو، مسافروں کو، یہ پھر ایتاء المال ہے. سورۃ اللیل میں بھی فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یعنی وہ شخص کہ جو اپنا مال دیتا ہے لوگوں کو اور اس سے اس کے پیش نظر کیا ہے؟ اپنا تزکیہ نفس. وہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی روح کے اندر ترفع پیدا ہو، اس کی روح جو ہے وہ بلند ہو جائے، اس کو وہ مقام جو ہے وہ حقیقی مقام جو ہے روحانیت کا وہ حاصل ہو جائے. اس کے علاوہ پھر چوتھی اصطلاح آتی ایتاء الزکوٰۃ. لیکن ایتاء الزکوٰۃ کو ذرا دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے. ایک تو ایتاء الزکوٰۃ وہ ہے جو شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ایک معین عبادت ہے اور اس کے اپنے اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، کن پر وہ عائد ہوگی، کن پر نہیں ہوگی، کون صاحب نصاب ہے، کون نہیں ہے، پھر اس کی کیا وہ شرح کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ 5 ارکان اسلام میں سے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. یہ ایک علیحدہ اصطلاح ہے، یہ تو اصطلاح بن گئی. لیکن اس کے علاوہ بھی مکی صورتوں میں یہ لفظ آیا ہے. سورۃ الروم میں فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ. اب ظاہر بات ہے سورہ روم جو ہے وہ تو درمیانے زمانے کی مکی صورت ہے، سن 7، 6، 7، 8 میں نازل ہوئی ہے. اس وقت تک زکوٰۃ ایک عبادت کے طور پر اور ایک رکن اسلام کے طور پر ابھی متعارف نہیں تھی. لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تصور موجود تھا کہ مال خرچ کر کے انسان اپنی روح کی بالیدگی حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ لفظ ایتاء زکوٰۃ ہی اس کو استعمال کرتے تھے. بعد میں اسی کے حوالے سے اسے ایک معین جو ہے اصطلاح بنا کر اور ارکان اسلام میں شامل کیا گیا. اسی طریقے سورہ حامی میں سجدہ میں فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. تو بڑی ہلاکت اور بربادی اور تباہی اور افسوس ہے اور مشرکین کے حق میں کہ جو تزکیے کے حصول کی کوشش نہیں کرتے، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرتے، اور آخرت کے تو سرے سے منکر ہیں. تو یہ جو ایتاء الزکوٰۃ ہے یہ عمومی طور پر گویا کہ جو وہ اس معین زکوٰۃ سے علیحدہ. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں آیت البر، اس میں ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ موجود ہے. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ایتاء الزکوٰۃ جو ہے وہ گویا کہ علیحدہ سے موجود ہے وہاں پر، اور اس سے پہلے جو ایتاء مال ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اس پر ہم پڑھ بھی چکے ہیں جب آیت بر کا مطالعہ کر رہے تھے. اسی طرح پھر چھٹی اصطلاح صدقات. صدقات میں در حقیقت کسی انسان کی شرافت کا ثبوت ہے، اس کے ایمان کی صداقت کا ایک ثبوت بن جاتے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال صرف کرتا ہے. صدقات، یہاں تک کہ یہ لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی آیا ہے، بلکہ سورہ توبہ میں جو آیت بہت مشہور ہے کہ جس میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان آیا ہے وہاں صدقات کا لفظ آیا، زکوٰۃ کا لفظ نہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخر الآیہ. پھر اس کے بعد ایک اصطلاح آتی ہے انفاق مال. یہ بھی 2 جگہ آئے گی. ایک انفاق ہے مطلقاً، ایک انفاق ہے فی سبیل اللہ. ان دونوں میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ انفاق مال خرچ کرنا وہ جیسا کہ میں ابھی مزید وضاحت کروں گا، کسی بھی مد میں مال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے تو وہ انفاق ہوگا. انفاق فی سبیل اللہ یہ در حقیقت جہاد بالمال کا نام ہے. جہاد فی سبیل اللہ ہے باموالکم وانفسکم. جہاد 2 چیزوں سے ہوتا ہے،
یا مال سے جہاد ہوگا یا جان سے جہاد ہوگا۔ تو یہ جو مال کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کی اشاعت، اس کو دنیا میں عام کرنا اور اسے قائم کرنا، نافذ کرنا، اس کا بول بالا کرنا، اس جد و جہد کے جو مالی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ تو مجرد انفاق وہ تو گویا کہ تمام جو بھی مدیں ہو سکتی ہیں اللہ کے رضا کے لیے پیسے خرچ کرنے کی، ان سب کو کور کر لے گا، لیکن انفاق فی سبیل اللہ خاص طور پر اللہ کے دین کی جد و جہد میں، جس کے لیے کہ دوسری اصطلاح قرآن مجید میں ہے جہاد فی سبیل اللہ بالمال وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جو آخری اور 10ویں اصطلاح ہے وہ ہے اقراض اللہ، اللہ کو قرض دینا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو ہمت کرے اللہ کو قرض حسنا دینے کی؟ تو یہ قرض حسنا بھی وہی ہے جو اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو رہا ہو، اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، اس کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اس کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ اس حوالے سے اگر اس کے لیے کوئی مال خرچ ہو رہا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتے ہیں، گویا کہ جیسے نصرت ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آدمی تن من دھن لگاتا ہے اور اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی قوتیں صرف کر رہا ہے، صلاحیتیں لگا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نصرت ہے، اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، اور اس میں جو مال خرچ کر رہا ہے اسے اللہ اپنے ذمے قرض حسنہ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو یہ 10 اصطلاحات ہو گئی۔ پھر گن لیجیے، اطعام الطعام، ایتاء المال، ایتاء الزکاة، لیکن وہ 2 شکلوں میں، ایک ہے معین عبادت اور ایک ہے عموم، پھر صدقات، پھر انفاق، وہ بھی ایک ہے عام، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، پھر ہے جہاد بالمال، پھر ہے اقراض اللہ، اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ ایک تو یہ 10 اصطلاحات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور ان کو یوں سمجھیے کہ 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی مخلوق کی نفع رسانی کے لیے خرچ کرنا، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کے مانند ہیں، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا ہے، کوئی یتیم ہے اس کی ضرورت پوری کی ہے، کسی بیوہ کی ضرورت پوری کی ہے، کسی محتاج کی کوئی ضرورت پوری کی ہے، کسی مسافر کو کہ اس وقت اس کو حالت سفر میں ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ اسے احتیاج ہے تو اس کی مدد کی ہے۔ یہ شکل جو ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، بیمار کی تیمارداری ہے، علاج معالجہ ہے اس پر صرف کیا ہے، یا یہ کہ یتیم خانہ کھول دیا ہے، یا یہ کہ پچھلے زمانے میں کنواں کھدوا دینا بہت بڑی بات تھی۔ یہ کام کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے صدقات، اس کو کہیں گے خیرات، خلق خدا کی ضروریات کی بہم رسانی کے لیے پیسہ خرچ کرنا۔ اور ایک ہے اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا، چاہے وہ نشر و اشاعت کے لیے ہو اور چاہے وہ اس کی نصرت و اقامت کے لیے ہو۔ اب دوسری بات میں تمہیداً آج یہ چاہوں گا کہ ذرا آپ جائزہ لے لیں کہ یہ موضوع اب تک سورہ بقرہ میں کتنی مرتبہ آ چکا ہے، چونکہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو گنوایا کہ سورہ بقرہ کا جو نصف ثانی ہے، دوسرا آدھا حصہ جو ہے، جو اس کا 19ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے، اس میں 4 ڈوریاں ہیں مضامین کی۔ 2 کا تعلق ہے احکام شریعت سے، ان میں سے ایک عبادات اور دوسری معاملات سے متعلق، 2 کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، جن میں سے ایک قتال فی سبیل اللہ، ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ تو یہ جو ڈوری ہے انفاق فی سبیل اللہ کی یا صدقات کی، سورہ بقرہ میں تو بالکل آغاز میں کا جو پہلا جو حصہ ہے اس میں بھی فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو یہاں مطلق انفاق کا لفظ آیا ہے، اس میں فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں ہے، یعنی یہ کہ دونوں مدیں اس میں کور ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا ہے یہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ بنی اسرائیل سے خطاب میں 5ویں رکوع میں پھر یہ آیت آئی ہے۔ نصف ثانی میں جو ڈوری ہے اب اس کو نوٹ کرتے جائیے۔ سب سے پہلے تو عظیم ترین آیت البر، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، یہاں دونوں کو کور کر لیا ہے۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ کی معین عبادت کا تذکرہ بھی آ گیا، اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، حضور نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ،
یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ ادا کر دیا تو بس مال میں جو حق اللہ کا تھا وہ پورا کا پورا ادا ہو گیا، نہیں، تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ، اور پھر آپ نے یہی آیت جو ہے پڑھی اس کو ثبوت کے طور پر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو آیت نمبر 177 تھی، پھر آیت نمبر 195 میں آیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھو اہل ایمان، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یہاں آ گیا انفاق فی سبیل اللہ، اس لیے کہ اب قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ یہ ڈوریاں جو ہے یہ شروع ہو چکی ہیں۔ پھر فرمایا ہے آیت نمبر 215 میں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ پھر وہ پہلی بات آ گئی، یہ پوچھتے ہیں نبی کہ کیا خرچ کریں؟ فرمایا جو بھی خرچ کرو وہ تمہارے والدین کے لیے ہے، تمہارے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی چوتھی آیت کے بعد پھر فرما دیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں؟ کہیے جو بھی ضرورت سے زائد ہے، جو تمہاری ضروریات ہیں وہ پوری کرو، باقی جو بھی بچ گیا ہے اسے جمع نہ کرو۔ جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس نے آج تمہاری ضرورت پوری کی ہے وہ کل بھی کرے گا۔ آج اگر تمہارے پاس کوئی بچ گیا تو دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو، چاہے کسی مسکین کو، یتیم کو دے دو، کسی ضرورت مند کو، بھوکے کو دے دو، یا پھر اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے دے دو۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 245 میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے وہ باہمت شخص جو اللہ کو قرض حسنا دینے کی ہمت کرے تو پھر اللہ اس کے لیے اس کو بڑھاتا رہے، دگنا چوگنا، وہ تو اضعافا کثیرہ، وہ تو یعنی کئی گنا اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر ہم پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے جو ہے آیت نمبر 254 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اب یہ نویں مرتبہ سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں اب یہ دو رکوع آ رہے ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن حکیم میں اس موضوع پر ضرب سلام ہے۔ اس میں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے آ گیا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے تمام مضامین کو اپنی اپنی جگہ پر، اس لیے کہ اس میں دونوں بدوں کو کور کیا گیا ہے، صدقات، خیرات، لوگوں کی بھلائی کے لیے، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کے لیے، اور اللہ کے دین کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ۔ یہاں آ کر دونوں کو پھر جمع کر دیا گیا، لیکن آغاز ہو رہا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ہے، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین کی اشاعت، دعوت و اشاعت یا نصرت و اقامت، یہ دو مدیں ہو جائیں گی۔ ابتدا میں دین کو پھیلایا جائے گا، عام کیا جائے گا، دعوت دین جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے گا، اس کے لیے مالی وسائل درکار ہے۔ پھر اگر کوئی ہمیں ریسپانس مل جاتی ہے اور معتدل تعداد میں لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں، پھر انہیں جمع کر کے، منظم کر کے، طاقت بنا کر اور نظام باطل کے خلاف جد و جہد کی جائے گی تاکہ باطل کے نظام کو ختم کر کے اور حق کا نظام، دین حق میں اسے غالب کیا جائے۔ اس پوری جد و جہد کے لیے جو مال اپنے خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے انبتت سبع سنابلہ، کہ جس کو زمین میں جب بویا گیا تو اس سے جس پودے کے اندر 7 بالیں یا 7 سٹیاں، یہ جو ہے جو مختلف گندم کی بالیں کہلاتی ہیں، مکئی کے یہ سٹے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ہی گندم کے دانے سے وہ پودا جو ہے وجود میں آیا ہے، ایک ہی مکئی کا دانہ ہے جس سے کہ وہ پودا وجود میں آیا ہے، اس میں 7 لگے ہوئے ہیں وہ جس کو ہم سٹیاں کہتے ہیں۔ تو فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر ایک سٹی میں یا ہر ایک بال میں اس کے اندر 100 دانے موجود ہیں، یعنی ایک دانے سے 700 دانے تم دیکھ رہے ہو، تمہارے مشاہدے میں ہے کہ اس دنیا کے اندر وجود میں آ رہے ہیں۔ ایک دانہ تم نے بویا تھا، اس سے 700 دانے تمہیں حاصل ہو گئے۔ گویا کہ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرو گے تو 700 گنا اس کے ثواب کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمہیں دے گا، اسے بدلہ دے گا اس کا 700 گنا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء،
اور بھی دگنا کرے گا، بڑھائے گا، چوگنا کرے گا اللہ جس کے لیے چاہے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس کے خزانے جو ہے وہ کیسے متحمل ہوں گے اتنے اجر و ثواب کے، اتنی مخلوق ہوگی کہ جس نے اللہ کی راہ میں اس طرح اپنا مال خرچ کیا ہے، اور کتنا مال خرچ ہوا ہوگا، اور اس کا اگر اس طریقے سے 700 گنا اور 7,000 گنا اجر و ثواب دینے کا مرحلہ آیا تو کیسے پورا ہوگا؟ اللہ کی تم وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کے خزانے اتھاہ ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور وہ اسے خوب معلوم ہے کہ کون ہے میرا وہ بندہ جو خالص میری رضا کے حصول کے لیے اور میرے دین کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے یا میرے دین کی اقامت کی جد و جہد میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، دین کی دعوت و اشاعت اور نصرت و اقامت میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر یہ کہ وہ اب جو بھی انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں کہیں اس کو جتلاتے نہیں ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ مال، جیسا کہ یہ مضمون کے آخر میں آئے گا بالکل، کہ وہ اللہ کے بندے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے اس طرح سے ہمتن لگا دیا ہو کہ وہ اپنی معاشی ضروریات پوری خود نہ کر سکتے ہوں، تو ان کو مال دینا اپنا تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے احسن، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع شکل ہے۔ اس حوالے سے اگر کسی ایسے اللہ کے بندے کو آپ نے اس کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے اور پھر جتلا دیا، کبھی احسان دھر دیا اس پر، اس کے لیے کوئی اذیت بخش بات کہہ دی کہ معلوم ہو کہ تم میرے زیر بار احسان ہو، تو اس کے بعد تو گویا کہ وہ بات جو ہے وہ آپ کا صدقہ یا خیرات یا جو آپ نے انفاق کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ ان دونوں چیزوں سے بچے رہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو بھی انفاق انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کے بعد نہ تو جتلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے ہی، وہ تو پہلی آیت میں آ چکا ہے، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی دگنا چوگنا 10 گنا جتنا اللہ چاہے گا۔ مزید یہ کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ اور یہ کیفیات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ صرف آخرت سے متعلق نہیں ہے، آخرت کا تو ہے ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا تو اب خوف اور حزن دونوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو نجات ہو گئی، لیکن یہ کیفیت دنیا میں بھی انہیں حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کا اصل حاصل یہی ہے، زوال خوف و حزن۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جن کا کہ واقعتاً مخلصانہ تعلق ہے قلبی اور روحانی اللہ کے ساتھ، تو ان کے لیے کوئی خوف اور حزن اس دنیا کی زندگی میں بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اور باقی یہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے۔ پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں انسان ہی ہوتے ہیں وہ جو حقیقت ایمان سے بہرہ ہوں اور جن کی زندگیوں میں حقیقی تقویٰ جو ہے وہ پیدا ہو جائے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اب اس کو دوبارہ انداز میں بیان کیا، اچھی بات کہہ دینا یا یہ ہے کہ درگزر کرنا، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ صدقہ دیا جائے، خیرات کی جائے، کسی ضرورت مند کو دیا جائے، اور پھر اس کے بعد یتبعها اذى، پھر اسے تکلیف پہنچائی جائے، کوس پہنچائی جائے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی جائے، بجائے اس کے کہ آپ دے کر اور پھر یہ کام کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ بھلے طریقے سے معذرت کر لیں۔ فرض کیجئے کسی سائل نے آ کر آپ سے سوال کیا ہے، کیونکہ یہاں پر میں نے عرض کیا دونوں چیزیں یہاں پر موجود ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہے اور انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ پہلی دونوں آیتیں انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں آئی ہیں، اب یہ آیت صدقہ کے ضمن میں آئی ہے۔ صدقہ تو یہ کہ کچھ شخص آیا ہے، کوئی مانگ رہا ہے آپ سے، سائل ہے، آپ نے دے تو دیا لیکن کوئی جملہ بھی ایسا کہہ دیا جو جا کر اس کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہو گیا، اس کی عزت نفس کو آپ نے ٹھیس بھی پہنچا دی، تو اس سے کہیں بہتر تھا کہ تم بڑے انداز میں اس سے عذر کر لیتے، معذرت کر لیتے، نہیں بھائی معاف کرو، میں اس وقت آپ کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور یہ کہ درگزر بھی کرتے، اگر اس نے آپ سے سوال بھی کیا ہے، بس اوقات آدمی غصہ بھی آتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ معذرت کی ہے لیکن نہیں مانگ رہا ہے، پھر مانگ رہا ہے،
لیکن یہ کہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس سے اچھے طریقے سے معذرت کر لو اور اس سے درگزر کرو. اگر اس نے ایک کے بعد دوسری مرتبہ بھی تم سے سوال کیا ہے تو یہ کہیں بہتر ہوگا اس سے کہ تم صدقہ تو دو، خیرات تو کرو، اس سائل کو کچھ دو تو صحیح، لیکن اس کے اوپر پھر خود تکلیف پہنچاؤ. واللہ غنی حلیم، اور جان لو کہ اللہ غنی ہے اور حلیم ہے. اور یہاں کیوں اس کا حوالہ دیا نوٹ کیجئے، اس لیے کہ تم جو سائل کو دے رہے ہو در حقیقت اللہ کو دے رہے ہو. یہ سائل جو ہے اس کا ہاتھ در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوقات تو تمام کی تمام جو ہے اللہ کے کنبے کے مانند ہیں. حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اور بندہ کہے گا پروردگار تو پاک ہے اس سے کہ تجھے بھوک لائق ہو اور تجھے کھانے پینے کی ضرورت ہو. اللہ فرمائے گا کہ دیکھ فلاں وقت میرا ایک بندہ وہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا طلب کیا، وہ میں ہی تو تھا. در حقیقت وہ میرا بندہ، میری مخلوق، میرے ہی کنبے کا ایک فرد تھا جس نے تجھ سے مانگا تھا. تو گویا کہ میں مانگ رہا تھا اور تو نے مجھے دھکار دیا. اور اے میرے بندے میں ننگا تھا، میں نے چاہا تھا کہ مجھے کپڑے پہنا دے، میرے صدر کوشی کا سامان کر دے، تو نے نہیں کیا. تو وہی بات پھر بندہ کہے گا، اللہ فرمائے گا کہ اگر کسی نے تجھ سے یہ سوال کیا تھا تو سوال کرنے والا تو میں ہی تھا. اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت سائل کے ہاتھ کے پردے میں اللہ کا ہاتھ ہے. آپ دے رہے ہیں تو اللہ کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ اگر واقعتاً آپ کی جو نیت ہے وہ اللہ کی رضا جوئی ہے تو آپ نے تو اللہ ہی کو دیا ہے. تو اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے. لہذا اس کے ساتھ معاملہ جو ہے اس انداز میں کرو کہ اگر نہیں کسی وقت انسان مدد کر سکتا، کسی کی ضرورت پوری کر سکتا تو اچھے شریفانہ انداز میں عذر کر لے، لیکن یہ نہیں کہ صدقہ دے کر، خیرات دے کر اور اس کی عزت نفس کو کچھ لے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا تھا، دو آیتیں آئی تھیں انفاق کے ضمن میں، دو ہی آیتیں صدقات کے ضمن میں آ رہی ہیں. اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو جتلا کر اور اذیت پہنچا کر. یعنی در حقیقت یہ تو نفی ہو گئی اس کی، جیسے کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں، کوئی خیر تم نے کمایا ہی نہیں. وہ زیرو سے ضرب کھائے گا زیرو ہو جائے گا، چاہے بڑی سے بڑی رقم تم نے دی ہو. لا تبطلوا، ابطال کر دینا، باطل کر دینا، گویا کہ تمہارا صدقہ جو ہے وہ باطل ہو گیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنی خیراتوں کو، اپنے صدقات کو جتلا کر یا اذیت پہنچا کر باطل نہ ٹھہرا لو. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کے مانند کے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ریا کی اصل حقیقت کو یہاں پر کھول دیا گیا. اگر کوئی شخص کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کر رہا ہے تو در حقیقت اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے. وہ ایمان تو اس شخص پر ہے جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہے، جس سے وہ اپنی تعریف کرانا چاہ رہا ہے، یا جس کے اوپر اپنے زہد اور تقویٰ اور نیکی اور دینداری کا جو ہے وہ روب جھاڑنا چاہ رہا ہے. در حقیقت اللہ پر ایمان کے منافی ہے ریاکاری. اسی لیے وہ حدیث جو ہے وہ دوبارہ میں نے آپ کو سنائی ہے، من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرک، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کا معاملہ کیا اس نے بھی شرک کیا. یہاں پر بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اب اس کی تمثیل بیان کی جا رہی ہے اور آگے چل کر اس کی ایک تمثیل اور بھی آئے گی. اور قرآن مجید میں 3 مقامات پر اور بھی یہ ریاکارانہ جو نیکیاں کی جاتی ہیں دنیا میں، ان کی جو تماثیل آئی ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت اللہ کے میزان میں نہیں ہے. قیامت کے دن ان میں کوئی وزن نہیں ہوگا. تو پہلے یہ تمثیل پڑھ لیجئے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. اس کی مثال ایسے چٹان کی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی تھی. اب اس کو وہ لوگ اچھی طرح کر سکتے ہیں اپریشیٹ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں. ظاہر بات ہے پہاڑ ہے، ڈھلوان چلی آ رہی ہے، کسی جگہ پر کوئی چٹان ایسی نکل کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اس پر کچھ تھوڑی سی جگہ بن گئی ہے کہ جو ہموار ہے، اور اس پر مٹی بھی جم گئی ہے، لیکن وہ بڑی مٹی، اس کی تہ جو ہے بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے چٹان کے اوپر مٹی کی تہ ہے. اب کسی کسان نے وہاں بھی کوئی تھوڑا سا ہل ول چلایا، کوئی بیج ڈالے، وہ کھیتی ہو گئی.
لیکن اگر زوردار بارش آئے گی تو وہ بارش ساری اس مٹی کو بھی بہا کے لے جائے گی اور اس کھیتی کو بھی لے جائے گی، اس لیے کہ چٹان تو ننگی چٹان نیچے سے نکل آئے گی، اس لیے کہ بارش جب آئے گی تو وہ تھوڑی سی جو اس کے اوپر تہ مٹی کی آئی تھی جس پر اس نے اپنی کھیتی جو ہے اس کی بساط جما لی تھی، لیکن وہ تو اس مٹی سمیت وہ کھیتی بھی ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال تو اس چٹان کی سی ہے، اس پہ کچھ مٹی جم گئی۔ اب یہاں تو اس کو حذف کر دیا گیا کہ اس میں کسی نے کچھ بیج ڈال دیے، کچھ وہ چیز جو ہے اس کے اندر کاشت کر لی۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اب اس کے اوپر ایک زوردار میہ پڑا، موسلادھار بارش آئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ ساری مٹی اور کھیتی جو تھی اس کو بہا کر وہ پانی لے گیا اور وہ چٹان ننگی نیچے سے برآمد ہو گئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، انہیں اب کچھ قدرت حاصل نہیں ہے اس ساری محنت پر جو انہوں نے کی۔ ظاہر بات ہے وہ مٹی جمی ہوئی تھی، تہتی مٹی کی، وہاں پر اس میں بیج ڈالا ہے، اس کو کوئی پانی وانی کا اہتمام بھی کیا ہوگا، محنت تو کی ہے، تو جو بھی وہ بیج بھی ڈالا تھا وہ بھی گیا اور ان کی جو محنت تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو محنت انہوں نے کی تھی، جو انویسٹمنٹ اس میں کی تھی، اب اس میں سے کسی شے پر بھی انہیں کوئی مقدرت حاصل نہیں رہی، اس میں سے کوئی شے اب انہیں ملنے والی نہیں ہے، کوئی ان کے ہاتھ آنے والی کوئی شے نہیں رہی۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ ایسے کافروں، ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی در حقیقت ریاکاری کفر ہے، ریاکاری جو ہے وہ ناشکری بھی ہے، اور ناشکری کے ساتھ ساتھ اس کو اگر کفری کے دوسرے معنی بھی لیے جائیں، کیونکہ پہلے آ چکا ہے لا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ تو ایمان رکھتا ہی نہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، جو ریاکارانہ صدقات دے رہا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خیرات کر رہا ہے۔ اب اس کے برعکس مثال آئی، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ، یعنی یہ ان کے اپنے اندر ایک ارادہ ہے، نیکی کا ارادہ ہے، خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے تثبیتا من انفسہم، پورے ثبات نفس کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں کہیں گئے تھے، کہیں کوئی جلسہ ہوا اور وہاں کسی نے واعظ نے واعظ ایسا کہہ دیا کہ فوراً جیب سے پیسے نکل آئے، تو وہ تو اصل میں وقتی آپ کا جوش تھا۔ ایک ہے تثبیتا من انفسہم، ٹھنڈے حالات میں غور و فکر کر کے، سوچ بچار کر کے، ایک ارادے کے ساتھ آدمی خرچ کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ خرچ کر رہا ہوں، یہ کوئی وقتی جذباتی کسی لہر میں آ کر نہیں۔ تثبیتا من انفسہم، اپنی جان کی طرف سے ثبات اور عزم کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں اور پیش نظر ہے اللہ کی رضا، مرضات اللہ۔ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، تو اس کی مثال اس باغ کی سی ہے جو بلندی پر ہوتا ہے، اگر وہاں بارش آتی ہے زوردار تو اس کا پھل آتا ہے دگنا، اور اگر بارش زوردار نہ بھی آئے اور تھوڑی سی کوئی پھوار پڑے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے تمثیل، اس کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن مجید میں چونکہ ہمیشہ آتا ہے جنات تجری من تحتہا الانہار، اب اس کا ترجمہ تو لفظی طور پر تو اکثر جب آپ لفظی ترجمے دیکھیں گے وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو ایک عجیب سا تصور سامنے آتا ہے کہ باغ کے نیچے نہر کا مطلب کیا ہے۔ اسی طریقے سے بلکہ میں نے دیکھا کہ جب فرعون کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اس نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ ساری نہریں میرے تحت نہیں بہہ رہی ہیں؟ اب اس کا ترجمہ بھی یہ کیا ہے کہ در حقیقت اس نے اپنے محل کے نیچے نہریں نکالی ہوئی تھی، اس کے محل کے نیچے نہریں چل رہی تھی، حالانکہ اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ سارا اریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں ہے، میں جس کو چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں بوگا بند کر دوں۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت اور حاکمیت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہاں جو بھی خوشحالی ہے وہ در حقیقت اس نیل کے پانی کی جو ہے اسی سے، جو بھی سیرابی ہے اور اریگیشن ہے اسی سے ہے، جس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اسی کا ثمر ہے، اور یہ میں جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں روک دوں۔ اسی طرح یہ جو جنت کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو یہ ایک بڑا فطری قسم کی پلانٹیشن جو ہوتی ہے۔ ایک باغ تو وہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے لگایا ہے، ہموار زمین ہے، اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ کھیت
اپنے پودے لگائے، جیسے کہ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ سنتروں کی اور کنوں کی اور مالٹوں کے یا آموں کے باغات ہیں، وہ تو ہموار زمین پر ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک نیچرل ہوتا ہے معاملہ کہ جیسے پہاڑی، اور چونکہ عرب کا سارا معاملہ جو وہ پہاڑی حجاز، سارا کا سارا قرآن تو حجاز میں نازل ہوا ہے، شمال سے لے کر جنوب تک، طائف ہو یا تبوک ہو، وہاں سے لے کے یہاں تک یہ سب حجاز ہے، مدینہ ہو یا مکہ ہو، یہ سب حجاز ہے، یہ سارا یہ علاقہ جو پہاڑی ہے۔ اب اس میں جو نیچرل ایک پلانٹیشن ہوتی تھی کہ نیچے جو ہے دامن میں، جس کو ہم دامن میں کہتے ہیں، کوئی چشمہ بہ رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس چشمے کے جو اثرات ہیں، پانی جو ہے سیپ کر رہا ہے، تو دونوں طرف جو ڈھلوانے ہیں ان کے اندر بھی، جڑوں کے اندر پانی جا رہا ہے۔ اب درخت جو ہے وہ ڈھلوان کے اوپر ہے تاکہ انہیں پانی جو ہے اس چشمے سے کہ جو کہ نیچے سے بہ رہا ہے، اس کے دامن میں اسے پانی پہنچ رہا ہے۔ اب اگر بارش بھی ہو جائے تو کیا کہنے، اب تو گویا کہ اس کا جو پھل ہے وہ دگنا ہو جائے گا، نہ بھی ہو تو در حقیقت کوئی ہلکی سی فوار بھی پڑ جائے تو اس کے پتے بھی دھل جائے تب بھی کافی ہے، اس لیے کہ وہ تو اونچائی کے اوپر وہ پہاڑ ہے اور نیچے دامن میں ندی بہ رہی ہے، چشمہ بہ رہا ہے، اریگیشن جو ہے اس کا تقاضا جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی کون اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، کون ریاکارانہ خرچ کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ کے علم سے خارج نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ اب ایک اور تمثیل آ رہی ہے اسی ریاکارانہ خرچ کی۔ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہار، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو جو کھجوروں کا ہو اور اس میں انگور کی بیلیں بھی ہوں، تجری من تحت الانہار، اب آ گیا وہی، اور ان کے نیچے سے یعنی اس کے دامن میں ندی بہ رہی ہے، چشمے رواں ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اسے اپنے اس باغ سے ہر طرح کا میوہ مل رہا ہے، کھجور بھی مل رہی ہے، انگور بھی مل رہے ہیں، اور بھی فرض کیجیے کوئی اور بھی درخت اس نے لگا رکھے ہیں، اسے میوہ مل رہا ہے، لہو فیہا من کل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اب اس پر بڑھاپا آ گیا، یعنی یہ باغ اس نے محنت کر کے سینچا تھا، لگایا تھا جوانی میں اپنی، جبکہ اس کے اندر قوتیں تھیں، محنت تھی، کرنے کی صلاحیت تھی، اب بڑھاپا آ گیا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اب اس کی اولاد ہے کہ جو ابھی کم سن ہے، کمزور ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک آندھی آتی ہے، آندھی بھی وہ کہ جس کے اندر آگ ہے، فیہ نارن، یعنی باد سموم جس کو ہم کہتے ہیں، نار السموم، وہ جب آتی تھی سخت گرم ہوا، وہ ہر شے کو جھلس کر رکھ دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی، صحرا کا معاملہ۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اس آگ نے اس پورے باغ کو جلا کر ختم کر دیا، جھلس کر رکھ دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس اب کیا رہ گیا، اب تو نہ اس کے اندر یہ دم ہے کہ وہ دوبارہ یہ باغ جو ہے وہ لگا سکے، خود بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے اعضاء جواب دے چکے ہیں، چھل ہو چکے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ ابھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں، تو جو یاس کی کیفیت اس کی ہوگی، جو مایوسی کا عالم اس پر طاری ہوگا، جو افسردگی اس پر آئے گی، اس کا اندازہ کرو۔ یہی مایوسی، یہی افسردگی ہوگی کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے بہت خیرات کی ہے، میں نے تو فاؤنڈیشن قائم کر دی تھی، میں نے تو ایک یتیم خانہ کھول دیا تھا، میں نے تو ایک ہسپتال بنا دیا تھا، اس سے اتنے لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں، یہ سارا اجر و ثواب میرا اللہ کے ہاں محفوظ ہے، لیکن وہاں جا کر معلوم ہو کہ وہ تو کوئی نار السموم جو ہے اس پر ایسی پھر گئی ہے، کیونکہ بدنیتی سے کیا تھا، نیک نیتی سے نہیں کیا تھا، دکھاوے کے لیے کیا تھا، فاؤنڈیشن قائم کی تھی تو سرکار دربار میں رسائی کا ذریعہ اسے بنایا تھا، اس کے ذریعے سے جو ہے مراعات حاصل کی تھی، اس کے ذریعے سے لائسنسز لیے تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس تمام چیزوں کا جو ہے وہ آخرت میں کوئی اس کے پاس کچھ نہیں، اور اب ظاہر بات ہے کہ وہ کما کچھ نہیں سکتا، اب اس کے لیے کوئی ممکن نہیں، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہ تو دن وہ آ گیا کہ جس میں نہ کوئی بیع و شرع ہو سکتی ہے، نہ کوئی دوستی مفید ہوگی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ تو جو یاس اس بوڑھے کی، اس بوڑھے باغبان کی جو کیفیت تم دیکھ رہے ہو اس تمثیل کے اندر، کہ
کہ اس پر جو مایوسی کی کیفیت طاری ہوگی، اسی کے مطابق سمجھو اس شخص کا حال ہوگا جس نے دنیا میں صدقات و خیرات کیے ہیں لیکن ریاکارانہ۔ یہ ایک ہی آپ نے دیکھا رکوع کے اندر دو تمثیلیں آئی ہیں ریاکارانہ خرچ کا جو انجام ہے اس کے حوالے سے، لیکن مضمون کی مناسبت سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 3 مقامات پر قرآن مجید میں نہ صرف انفاق بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھلے کام، کوئی نیک اعمال جو ظاہرتاً نیک ہو لیکن یہ کہ اگر ان کے پیچھے حقیقی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں ہے، یعنی ان کا اصل جو موٹیویشن ہے وہ اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کا اجر و ثواب نہیں ہے، تو پھر ان کی تمثیلیں بیان ہوئی ہیں 3 جگہ پر۔ سورہ نور میں فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ وہ لوگ کہ جن کے اعمال جو ہے نیکیاں ہیں تو صحیح لیکن کفر پر ہیں، اللہ پر تو ایمان ہے نہیں، آخرت کا یقین ہے نہیں، تو نیکی جو کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ دکھاوے کے لیے، دنیاوی اس سے کچھ مفادات حاصل کرنے یا لوگوں میں شہرت حاصل کرنی ہے، لوگوں سے اپنی تعریف کرانی ہے یا سرکار دربار کی رسائی ہے۔ تو یہ اعمال جو ہے ان کی مثال اس شراب کی سی ہے جو ایک چٹیل میدان میں نظر آتا ہے اور پیاسے کو محسوس ہوتا پانی ہے، اب وہ پیاسا چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے، جیسے وہ جا رہا ہے وہ شراب بھی آگے کھسکتا جا رہا ہے۔ آخری وقت میں ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی جو ہے مزید نہیں چل سکتا تو پیٹ کے بل گھسٹ بھی رہا ہے اسی امید میں کہ پانی ہے، لم یجدہ شیئا، لیکن نہ پایا اس نے کچھ بھی، پانی اسے پھر کہیں نہیں ملا، بلکہ وہاں کیا ملا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، وہاں اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا حساب جو ہے پورا کر دیا، یعنی موت اس کی منتظر تھی، ادھر وہ آنکھ بند ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوئی کہ تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے نیک اعمال جو تم سمجھتے ہو بڑی بڑی نیکیاں کما کر لائے تھے وہ تو شراب تھا، وہ تو ایسا تھا جیسے کہ پیاسے کو جو ہے صحرا کے اندر دودھ پانی نظر آئے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ یا سورہ ابراہیم میں فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، انکار کیا، جو حقیقی ایمان سے بہرہ مند نہیں تھے، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، انہوں نے بہت بڑے بڑے نیکی کے اعمال سمجھ کر جو کام کیے تھے، ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ راکھ ہوتی ہے، کہیں راکھ کا ڈھیر تھا، تیز ہوا چلی اور ساری راکھ اڑ گئی، کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وہ راکھ کا ایک ڈھیر، تیز آندھی آئی اور وہ راکھ جو ہے اڑ گئی، ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے۔ اب جو بھی انہوں نے اپنے خیال میں قسم کیا تھا، نیکیاں کمائی تھیں، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے انہوں نے جو ہے وہ خیراتیں کی تھی، اب کچھ بھی نہیں، ان میں سے کسی شے پر انہیں کوئی اب قابو حاصل نہیں، اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ پلے آنے والا نہیں۔ اس سے بھی زیادہ ڈرامیٹک انداز کی جو تمثیل آئی ہے وہ سورۃ الفرقان میں ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ یہ جو ایک یوں سمجھیے ریاکارانہ نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے لوگ قیامت کے دن، وہ جب ان کے سامنے آئے گا یہ نیکیاں ہم نے کی تھی، یہ ہمارا انبار ہے نیکیوں کا، تو قدمنا الی ما عملوا من عمل، اب یہ عمل تنکیر نکرہ آیا ہے بڑے بڑے اعمال تفخیم کے لیے، وہ بڑے بڑے اعمال کا ڈھیر جو ان کا لگے گا وہاں پر، ہم آگے بڑھیں گے اور ٹھوکر ماریں گے، قدمنا الی ما عملوا، آگے بڑھنا، قدمنا آگے بڑھیں گے اور گویا کہ ٹھوکر ماریں گے، جیسے کوئی فٹ بال کو جو کھلاڑی ہے وہ ٹھوکر مارتا ہو ایک فٹ بال، تو ہم جا کے اسے ٹھوکر ماریں گے، قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا، ایک ٹھوکر سے وہ ہوا کے اندر تحلیل ہو کر رہ جائیں گی ان کی نیکیاں، جیسے کہ گرد و غبار ہوتا ہے، چھا جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ان نیکیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو ریاکارانہ نیکی چاہے وہ عام ہو، کوئی عمل ہو، عمل کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، عبادات ہیں وہ بھی اعمال کے اندر ہے، پھر یہ کہ ریاکارانہ خیرات، صدقات، نیکی کے کام، پن کے، ثواب کے کام، ان کی حقیقت اللہ کی نگاہوں میں یہ ہے۔ اگر ریاکاری ہے، اگر خلوص نہیں ہے، نیکی وہی ہوگی
جیسا کہ آیت البر میں ہم پڑھ چکے تھے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ شرط اول یہ ہے، در رہے منزل لیلا کی خدر ہاس بسے، شرط اول قدمی نس کے مجلوم باشی۔